بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی عبادات میں حج کا مقام اور اس کی عظمت و اہمیت۔ حج اسلامی عبادات میں بنیادی اہمیت کا حامل ایک مقدس دینی فریضہ اور عظیم رکن ہے۔ اس کے لفظی معنی قصد و ارادہ کے ہیں۔ اسلام میں یہ لفظ خانہ کعبہ کے قصد و ارادے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف اور مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات پر حاضر ہو کر حج کے جو مناسک ہیں اور جو عبادات، اعمال اور آداب ہیں، احتیاط الہی کے طور پر بیک وقت ایک مقام، ایک آواز اور ایک لباس میں ملبوس ہو کر پورے عالم اسلام کے مسلمان، خواہ وہ مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے، خواہ وہ شمال کے ہوں یا جنوب کے، خواہ وہ عرب ہوں یا عجم، خواہ وہ کالے ہوں یا گورے، دنیا کے کسی بھی کونے کے مسلمان ہوں، وہ اپنے رب کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ عظیم عبادت بجا لاتے ہیں۔ اس موقع پر تمام عالم کے مسلمان بارگاہ ایزدی میں حاضر ہو کر باہمی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے مسلمان حجاز مقدس کی سرزمین پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ مسلمانان عالم کو اس مساویانہ اجتماع سے پیدا شدہ عملی مساوات کے نمونے کو سامنے رکھ کر اپنی پوری زندگی میں اسی مساوات اور باہمی برابری کا درس ملتا ہے۔ اسی بنا پر شریعت اسلامی نے کعبۃ اللہ کو سارے انسانوں کا قبلہ قرار دیا۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ کوئی نبی دنیا میں ایسے نہیں گزرے کہ انہوں نے اس قبلے کا طواف نہ کیا ہو، اور ظاہر ہے کہ جب سارے انبیاء بیت اللہ کی عظمت اور اس سے عشق و محبت کرتے نظر آتے ہیں اور اسے اپنا قبلہ تسلیم کر چکے ہیں تو قدرتی طور پہ ان کے ماننے والی قوموں کا قبلہ بھی یہی بیت اللہ ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہی درس دیا ہے کہ قبلے کی وضع دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہوئی ہے۔ حج قرآن کریم کی روح سے اس دنیا میں ایک عالمی اجتماع ہے جس میں پوری دنیا کے چپے چپے سے لوگ یکسانیت کے ساتھ اس عظیم عبادت میں حصہ لیتے ہیں۔ اس مقدس عمل کے نتیجے میں قدرتی طور پر تمام عالم اسلام کے لوگوں میں باہمی اخوت، بھائی چارہ، مساوات کا جذبہ ابھرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے عظیم الشان اجتماع میں پوری دنیا کے لوگوں کی صورتوں میں مساوات بھی نظر آتی ہے۔ صرف اسی پر قناعت نہیں رکھی گئی کہ اقوام عالم ہی یکساں ہیں، بلکہ آنے والے افراد بھی باہم یکسانی اور رونما لباس سب کا ایک ہو، وضع ایک، افعال ایک اور یکساں ہوں، امیر غریب، بادشاہ و گدا، خواص و عام ایک ہی لباس میں، ایک ہی احرام میں ننگے سر یکساں فقیرانہ انداز سے اس بیت کریم کے ارد گرد جمع ہوں، احرام بندہ ہو اور ایک وضع ایک رخ ہو کر اس بیت کریم کے ارد گرد پروانوں کی طرح چکر لگائیں، طواف کریں اور اس پر جانثاری کا ثبوت دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر حج میں کچھ اسباب تجارت ہمراہ لے جانا مسلط سمجھو تو تمہیں اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کی تلاش کرو جو تمہاری قسمت میں تمہارے پروردگار کی طرف سے لکھا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان سے اس اجازت کو کچھ اس طرح دہرایا ہے کہ اس میں ترغیب دینے کی شان بھی پیدا ہو گئی کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان عام کر دینے کا امر فرمایا گا، وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا گا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تاکہ وہ اپنے فوائد کے لیے موجود ہوں۔ اس اعلان سے لوگ پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر جو دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی چلے آئیں گے۔ مذکور بالا آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ منافع کا لفظ عام ہے جس میں اولیت کے ساتھ حج کے اخروی منافع جیسے رضا الہی، اجر و ثواب و آخرت کی ترقی درجات بھی شامل ہیں، اور ثانویت کے ساتھ دینی منافع جیسے قربانی کا گوشت کھانا، کھلانا، تجارت و معیشت یا علاج و معالجہ وغیرہ سے مال کمانا بھی شامل ہے۔ حج میں حسن سلوک بھی ہے۔ قرآن کریم نے حج کی قربانی میں غربا و ضرورت مندوں کی رعایت فرمائی اور اس حسن سلوک کا سلسلہ بھی عالمی بنا دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان قربانیوں کے جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ غرض حج میں جیسے عالمی اخوت و مساوات رکھی گئی ہے، ویسے ہی مالی تعاون کو بھی بین الاقوامی و عالمی بنا دیا گیا ہے۔ شکریہ۔